मैं कह रहा हूं हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। समझो है? नहीं, मैं ये शेर पढ़ने से पहले मकाम बताना चाहता हूं। ये जिस जगह पर आप बैठे हैं, फिर आपको विलायत का जो नशा आएगा ना, मुझे तादाद का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने वो सामने मलंग बैठा है, मैं मिंबर हुसैन पर हूँ, मेरे सर पर अमामा है, झूठ बोलता मैं पहले ही नहीं हूँ, और मिंबर रसूल पर बैठकर बोलना तो वैसे ही हराम। 2017 में इसका और मेरा वादा था कि इसका ये जलसा मैं 2017 में वापस ईरान चला गया, नहीं पढ़ सका, 19 में नहीं पढ़ सका, 18 में नहीं पढ़ सका, 20 में नहीं पढ़ सका, लेकिन 21 में वादा वफा हुआ। हम बावफा के मानने वाले हैं। मलंग तुझसे वादा किया था, ये अब्बास का नौकर मिंबर पर आया बैठा है। ये जगह कौन सी है जहां पर आप बैठे हो? उर्दू समझ आ रही है ना? सबको समझ आती है। और बाबा फर्श अज़ाब पर कोई जाहिल नहीं आकर बैठता, वो दुनियावी मयार है डिग्रियां। यहां की जो डिग्री है वो ये है कि तेरे दिल में विलाए अमीरुल मोमिनीन हो। जिसके दिल में विलाए अमीरुल मोमिनीन हो, वो ये सबसे बड़ी डिग्री है फर्श अज़ाब पर बैठने के लिए। आप किसी जाहिल को नहीं सुन रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह BSc MBA हूँ, 16 जमातें पास हूँ, हौज़ा इल्मिया कुम में 9 साल पढ़ा हुआ हूँ। किसी जाहिल को नहीं सुन रहे। आओ आपको आलिमाना गुफ्तगू करके फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनाऊं। जिस जगह पर बैठे हो, ये जगह क्या है, इसका मकाम क्या है। उम्मीद है जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जब ये रिवायत सुनेंगे सारे पिंडाल के अंदर आएंगे। ये बीबियां जिस जगह पर बैठी हैं, ये जगह कौन सी है बताना चाहता हूं। एक मर्तबा अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से खुशबू को सूंघते हैं। कहते हैं ये खुशबू कहां से लगाई है। पहले सुनो फरिश्ते हैं कौन। फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती। जो फरिश्ता जब से खल्क हुआ है, अगर सजदा कर रहा है तो सजदा, रकू कर रहा है तो रकू। भाई जाकिरों के झुरमट में पढ़ रहा हूं मैं, हैं? अगर रकू कर रहा है तो रकू, तस्बीह तहलील कर रहा है तो तस्बीह तहलील। लेकिन एक मर्तबा जब वो खुशबू सूंघते हैं, पूछते हैं ये खुशबू कहां से लगाई है। कहा जमीन पर मजलिस हुसैन हो रही थी। समझो है? जमीन पर नहीं, देखें मैं इस तरह नहीं पढ़ रहा। अगर एक बंदा भी बैठा होगा तो मैं इबादत समझकर पढ़ रहा हूं, आदत समझकर नहीं पढ़ रहा। आदत और इबादत में सिर्फ बे का फर्क है। आदत और इबादत, पढ़े लिखे लोग बैठे हो भाई, आदत और इबादत में सिर्फ बे का फर्क है। इबादत में से बे निकाल दो तो आदत बचती है। अब बे क्या है? मेरा मौला फरमाता है अना नुक्तत तहतिल बा, वो जो बा के नीचे नुक्ता है वो मैं अली हूं। तवज्जो है? तवज्जो है? अल्लाह अकबर। वो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कहां से खुशबू लगाई। कहा जमीन पर हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मलंग, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के खतीब, हुसैन के जाकिर, हुसैन के नौकर, हुसैन की चाहने वालियां मजलिस अज़ाबा कर रही थी। हम जमीन पर गए, हमने उनके दरमियान बैठकर मजलिस अज़ा सुनी। बस उनकी वजह से हमारे बदन में से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जिनको बातें समझ में आ रही हैं, अब सुरीला मैंने सुर तो लगानी नहीं है, हाँ, कि सारा मजमा खड़ा हो जाएगा। सुर लगानी नहीं है, लेकिन फजाइल जो सुना रहा हूं, ये मुस्तनद फजाइल सुना रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सुना रहा हूं। अच्छा, वो फरिश्ते कहते हैं फिर हमें भी ले चलो। कहा जहां मजलिस हो रही थी वो मजलिस खत्म हो गई। मोमिनीन घरों को चले गए, मोमिनात घरों को चली गई, सब घरों को चले गए। पिंडाल समेट दिया गया, दरियां उठा ली गई, साउंड वाले साउंड ले गए, सब कुछ ले गए, कैमरामैन कैमरा भी ले गया। अब कुछ भी वहां पर नहीं है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या वो जमीन तो बाकी है? क्या
وہ زمین تو باقی ہے, وہ امام بارگاہ تو باقی ہے, وہ گھر تو باقی ہے, وہ محلہ تو باقی ہے جہاں پر حسین کی مجلس ہو رہی تھی. کہا ہاں وہ امام بارگاہ باقی ہے. کہا اسی امام بارگاہ میں لے کر جاؤ. وہ فرشتے ان کو اسی امام بارگاہ میں لے کر آتے ہیں, اور جو باقی فرشتے ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے, جس جگہ تم بیٹھے ہو اپنے پروں کو اسی زمین پر مس کرتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ جس جگہ پر اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پروں کو مس کرنا اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں, آؤ اسی جگہ پر بیٹھ کر بتاؤ حسین والے کون ہوتے ہیں. توجہ ہے. میں نے کہا تھا حیا کی دیوی, وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل زہرا. بھئی حق تو یہ بنتا تھا نا, ملنگ بیچارہ کتنی مشکل سے پیسہ اکٹھا کر کے اس نے بندوبست کیا, بھائیوں نے بندوبست کیا, یہاں پر ایام فاطمیہ ہے, بی بی کے فضائل پڑھے جاتے. میرا ہر واجب الاحترام خطیب, ہر واجب الاحترام ذاکر اپنے اپنے قبضے کا مضمون پڑھ کے جا رہا ہے, لیکن بی بی کے فضائل کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں, بی بی کے فضائل کوئی نہیں پڑھ رہا. حق یہ تھا کہ آج بی بی کے فضائل پڑھے جاتے, دنیا کو بتایا جاتا کہ یہ بی بی کون ہے. ہم بتاتے ہیں وفا کی دیوی, حجاب کی آیت, نور کی سلسبیل زہرا. جملے بھی بدل دیے ہیں میں نے. حیا کی دیوی, وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل, کہیں شرافت کی جھیل زہرا. توجہ ہے. حیا کی دیوی, وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل, کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. اللہ اکبر. عورتوں کی پہلی وکیل ہے. جہاں عورتوں کے حقوق کھائے جاتے تھے, جہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جہاں میراث میں عورتوں کے حق کھائے جاتے تھے, وہاں میراث کا حق لے کر بتا رہی ہے کہ آج رسول کی بیٹی اپنا حق لے کر بتا رہی ہے کہ آئندہ کے بعد عورتوں کے حق نہ کھانا, عورتوں کے حق نہ کھانا. رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نہیں, یہ ترجمہ غلط ہے. آؤ, ابھی تک سب نے آپ کو اپنی سوریں سنائی, میں آپ کو بی بی معصومہ قم کے روزے سے جو علم کی خیرات ملی ہے وہ سنانے لگا ہوں. 8 سال بی بی معصومہ قم کے پاس میں پڑھتا رہا ہوں, وہ بتانے لگا ہوں. کسی نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا, جس کا معیار کچھ اور بلند ہوا اس نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. لیکن یہ دونوں ترجمے غلط ہیں. لائیو چل رہی ہے, میں بتا رہا ہوں دونوں ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہے کہ فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں جن کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. معرفت کی منزل ہے, معرفت کی. فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک فاطمہ میرے صلب میں ہے سمجھو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نہیں, فاطمہ اگر بیٹی بن کر مجھ سے جدا بھی ہو جائے تو یہ ظاہری طور پر جدا ہے, لیکن باطنی طور پر جو فاطمہ ہے وہ میں محمد ہوں, جو میں محمد ہوں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نہیں, فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. کہو مولوی صاحب کو پھر دلیل دیں. آؤ دلیل دوں. قرآن سارے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟
سارے پڑھتے ہیں قرآن. قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا بغیر وضو کے. اگر اسی قرآن میں سے میں سورہ حمد کو نکال دوں، پھر سورہ حمد کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہو؟ لگا سکتے؟ بھائی بولو تو صحیح نا یار. بھائی مجھے پتہ چلے خانگڑھ والوں کا معیار کیا ہے، بول دو. اور بھائی مولویوں سے اتنے گھبراتے کیوں ہو؟ پہلے ایک بات بتاؤ، تمہارا نکاح مولوی پڑھتا ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی مرد ہے، جنازہ مولوی پڑھتا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان مولوی دیتا ہے ہیں؟ تو پھر جب مولوی ممبر پہ بیٹھا ہو تو مولوی سے گھبراتے کیوں ہو؟ اب جو گھبرائے ہوئے نہیں ہیں مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور بھائی مولوی بھی آپ ہی کے بھائی ہیں. مولوی ذاکر، خطیب، نوح خان، زنجیر زن، عزادار، فرش عزا پر بیٹھنے والا، ان سب کو جو چیز آپس میں متصل کرتی ہے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے. اگر یہ ولایت امیر المؤمنین نکل جائے تو نہ تو کسی کام کا ہے نہ میں کسی کام کا ہوں. ہاں، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. میں نے کہا سورہ حمد ہاتھ لگا سکتے ہو؟ نہیں. میں نے کہا اچھا الحمد نہیں، سورہ الحمد کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کیا بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہو؟ نہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں. بھائی کیوں؟ بھائی یہ اس لیے یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. معنی قرآن سے جدا ہے لیکن ہے تو قرآن. بس جس طرح اس قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، اسی طرح یہ بھی محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. معنی محمد سے جدا ہے لیکن یہ بھی محمد ہے. اللہ اکبر. یہ بھی. اور بھائی جس طرح بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے، بغیر ماں کی طہارت کے کوئی اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ جب فاطمہ کا تعارف کروا رہے ہیں، ایک مرتبہ آؤ تمہیں ایک بہترین سی روایت سنا دوں. درود بھیجی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سیدہ گھر میں سالن پکا رہی تھی، جو میری مائیں بہنیں روز پکا کر آپ کو کھلاتی ہیں اور جوان کرتی ہیں. وہ سالن پکا رہی تھی. مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ تشریف لے آئیں. کیا دیکھا؟ سیدہ کھانا پکاتے پکاتے جب کھانے کو جوش آ رہا ہے، کھانا ابل رہا ہے، سیدہ ہاتھ ڈال کر کھانے کو ہلا رہی ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ کا یہی معیار سماعت ہے. خدا کی قسم میں مایوس ہو جاؤں گا اگر آپ کا معیار سماعت یہ ہے. تو میں نے سمجھا تھا کہ خانگڑھ والوں کا معیار سماعت بہت بلند ہوگا. آپ سے تو وہ چاچا جو نبی شاہ والا بیٹھا ہے، اس کی بستی والے اردو بہت اچھی سمجھتے ہیں. ایسے نہ کہوں تو پھر جواب دے نا، پھر بولے میرے ساتھ. یہ عبادت دونوں طرف سے ہوتی ہے. عبادت صرف میرے بولنے سے نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا صرف سننا عبادت ہے؟ نہیں، بولنا عبادت ہے. علی کا نام لکھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، بولنا، دل میں رکھنا، سمجھنا، بچوں تک منتقل کرنا، یہ سارے کام عبادت ہیں. تو ہر قسم کی عبادت کیا کرو نا. صرف سن کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ بولا بھی کرو. سیدہ کھانا پکا رہی ہیں، مجمع ہو جائے گا. میں نے کہا نا، میں نے خطابت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی بی بی معصومہ کم کی ذریعے سے لی ہے، ان کے ذریعے سے لی ہے. نواں شہر یہ جو دھرنے چل رہے تھے نا، میری ویڈیو میرے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. مجھے اس وقت کہا جی مولانا صاحب اب آپ پڑھیں، جب بالکل مجمع نہیں تھا. میں نے کہا میرا امتحان لے رہے ہو، مجمع اکٹھا کروانا ہے. کہا آپ سے مجمع اکٹھا کروانا ہے. میں نے کہا پھر مجمع ایسا اکٹھا کروں گا، میرے بعد ایسا مجمع بنے گا بھی نہیں. کہا وعدہ ہوا. میں
خدا کی قسم نواں شہر چوک پر جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اتنے بندے بھی نہیں بیٹھے تھے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور پھر پورا نواں شہر چوک بھر گیا تھا، اور مجھے رپورٹیں بعد میں ملی کہ اس کے بعد ویسا مجمع بنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں مجلس کو زندگی کی آخری مجلس اور عبادت سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کھانے کو ہلا رہی تھی، حضرت عائشہ نے آ کر دیکھا، بس دوڑتی ہوئی گئی اپنے بابا کے پاس، کہا بابا آج غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا رسول کی بیٹی ہانڈی کے اندر کھانا بنا رہی تھی، بس وہ ڈوئی، جسے آپ ڈوئی کہتے ہیں، وہ ڈوئی سے نہیں ہلا رہی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کو ہلا رہی تھی۔ کہا خاموش ہو جاؤ، کسی کو نہ بتانا، یہ سیدہ کی فضیلت ہے۔ بس یہ جملے ختم ہونا تھے کہ آسمان سے جبرائیل نے پرواز شروع کی، محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، کہا اللہ کا حکم ہے جا منبر پر اور فاطمہ کے بارے میں حدیث سنا۔ کون سی حدیث؟ کہا لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَا، اللہ نے فاطمہ پر آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَفَتَمَ مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ النَّارِ، اللہ نے فاطمہ پر آگ کو حرام قرار دیا ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اللہ نے اس پر بھی جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقام سیدہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سیدہ کون ہے؟ یہ سیدہ کون ہے؟ میرے بعد پڑھنے والے بہت سارے موجود ہیں، بس میں یہ آخری روایت پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں۔ بسم اللہ، پھر کسی اور دن پڑھ دوں گا، کوئی بات نہیں، میں پیسے طے نہیں کرتا ہوتا، آپ ملنگ کو پتہ ہے، میں نے کبھی پیسے طے نہیں کرے، مجھے پڑھوانا بہت آسان ہے۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما تکاملت النبوۃ لنبی الا اقر بفضلها ومحبتها، وما تکاملت النبوۃ، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو مکمل ہی نہیں کیا۔ توجہ، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو مکمل ہی نہیں کیا۔ کب تک؟ جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بابا نبیوں کو نبوت ملی ہے سیدہ کی وجہ سے۔ وما تکاملت النبوۃ لنبی الا اقر بفضلها ومحبتها، اللہ نے جب نبیوں کو خلق کر لیا، سیدہ کو سامنے رکھا کر سیدہ کے بارے میں سوال کیا، جو نبی سیدہ کی جتنی معرفت رکھتا تھا، جس نے جتنا بڑا جواب دیا، اللہ نے اسے اتنا بڑا نبی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کا مقام سمجھیے، سیدہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، نبیوں کی تکامل نبوت کا باعث بنی ہے سیدہ۔ دیکھیں کچھ نبی چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم ہیں، پھر ایک خاتم النبیین ہے۔ سب کے سامنے سیدہ کو رکھا گیا، کہا اب سیدہ کے بارے میں اپنی معرفت کا اظہار کرو۔ جس نبی نے سیدہ کی جتنی معرفت رکھی ہوئی تھی، اسے اتنا بڑا مقام ملتا گیا۔ اور پھر محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، من آزاہا فقد آزانی ومن آزانی فقد آزا اللہ، جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بس میں یہ آخری فضائل کا جملہ پڑھ کے منزل مصائب کی طرف آنے لگا ہوں۔ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا،
जिसने सैयदा को नाराज किया, जिसने सैयदा को रंजीदा किया, तुम्हारी जबान में कह दूं, जय सैयदा को दुखाया, जय सैयदा को गमगीन कीता, उसने मुझे गमगीन किया, उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, और जो अल्लाह को नाराज करे वो काफिर होता है। अब मुझे नहीं पता तारीख में जिस नहीं, अभी तो तुम कह रहे थे बड़ा हमारा मयार समात है, अभी बेटा तुम कह रहे थे ना हमारा बड़ा मयार समात है। मैं कह रहा हूं तारीख में जिसने सैयदा को रंजीदा किया उस पर अल्लाह ने लानत को नाजिल किया। भाई नाम लेना जरूरी नहीं होता, हाँ ये पाक मिंबर है, मिंबर पर पाकों के नाम लिए जाते हैं, कुछ है ही नहीं। हमारे बास खतीबों ने, अनपढ़ खतीब, मैं जाहिल नहीं कहता, अनपढ़ खतीबों ने उनको मिंबर रसूल पर इतना बयान करके बहुत कुछ बना दिया। भाई उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, उनको क्यों मिंबरों से बयान किया जाता है? कहते हैं शिया असहाबे, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, मैंने समझ गया हूं मैं बात आपकी, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। कहते हैं शिया असहाबे रसूल को नहीं मानते। आओ जुमला कहने लगा हूं, बहुत बड़ा जुमला वसीम मासूमी इस मिंबर से कह के मिंबर छोड़ने लगा है। शिया असहाबे रसूल को नहीं मानते। मैं कहता हूं शिया हर उस असहाबे रसूल को मानते हैं जिससे सैयदा राजी हैं। शिया हर उस असहाबे रसूल की जूती की खाक है जिससे सैयदा राजी हैं, और जिससे सैयदा राजी नहीं, बस जिससे सैयदा राजी नहीं, हम चाहे वो कोई हो उसे अपनी जूती की खाक समझते हैं। अल्लाहु अकबर। कोई बात नहीं, आवाज जाएगी आप तक। इब्ने अब्बास की रिवायत है, इब्ने अब्बास कहता है जब सैयदा का वक्त करीब आया, 3 जमादी उस्सानी का दिन था, सैयदा अपने दोनों शहजादों को लेकर कब्र रसूल पर गई। कब्र रसूल को गले लगाकर बयान करना शुरू किए। पहला जुमला सुनोगे, बाबा तेरे बाद मुझे जीना गवारा नहीं, बाबा तेरे बाद मुसलमान तेरी मसनद पर काबिज हो गए, बाबा तेरे बाद मेरा हक खाया गया, बाबा तेरे बाद मेरे गवाह जुटलाए गए, बाबा तेरे बाद अली के गले में रस्सी डाली गई, बाबा मुझे दरबारों में लाया गया। भाई ये जुमले कहना थे कि सैयदा कब्र रसूल पर गिरी। बस फिर बच्चों को लेकर घर आई, बच्चों को तैयार किया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के बालों को धोया। सवाल करो ज़ैनब कुलसूम के बालों को क्यों धोया? सैयदा कहती है मेरी बेटियां छोटी हैं, कहीं यतीम होकर बालों को ना धो सके। हसन और हुसैन को कपड़े पहनाए, भेज दिया नाना मुहम्मद की कब्र पर, और एक जुमला कहा नाना मुहम्मद की कब्र पर जाकर दुआ करो तुम्हारी मां बीमार है। तवज्जो, खुदा की कसम ये दिल को चीरता है जुमला। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले का नाम है हाज शेख अब्बास कुम्मी, दूसरी किताब का नाम है अद्दम्मतुस साकिबा। रिवायत मौजूद है, फिजा कहती है जब हसन और हुसैन को नहला दिया, कपड़े पहना दिए, कहा जाओ नाना मुहम्मद की कब्र पर मेरे लिए दुआ करो, तुम्हारी मां बीमार है। सैयदा तुम बीमार हो या जख्मी हो? नहीं समझे तुम जुमला। और भाई बीमार वो होता है जो कुदरती तौर पर बीमार हो। सैयदा तुम्हें तो जख्मी किया गया, तुम्हारे ऊपर दर गिराया गया, तुम्हें ताजियाने मारे गए, तुम्हारे दुर छीन लिए गए, तुम्हें तमाचे मारे गए। बस जाकर बच्चों ने दुआ
کی جب دعا بھی چل رہی تھی، ابھی دعا چل رہی تھی کہ قبر رسول سے دو ننھے دو ہاتھ برآمد ہوئے، دونوں بچوں کے سروں پر رکھا، کہا جاؤ بچوں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، حسن و حسین نے امامہ اتار دیا، نالین چھوڑ دیے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا اسماء تجھے ہمارے حق کا واسطہ، ہمیں ماں ملا، ہمیں ماں ملا، کہا تمہاری ماں حجرہ عبادت میں ہے، بچے دوڑتے ہوئے گئے، حسن سر کی طرف بیٹھے، حسین پاؤں کی طرف، حسن نے پیشانی کا بوسہ لیا، حسین نے پاؤں کا بوسہ لیا، حسن نے کہا ماں نانا کو سلام، حسین نے کہا ماں نانا کو سلام.